الحمد لحضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنہ وقال فی موضع آخر وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبوا للغرباء وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وأبيض يستسقى الغمام بوجهه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب جیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا لے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ پشتوں میں بھی سماعت فرمائے توسل کے بارے میں۔ تے پا عمل غواڑے زے پا خاطر دیار، تے پا عمل غواڑے زے پا خاطر دیار، زب عاجزی درب پدر کے حساب پہ جنم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ تعلق رکھنے والے غیور نوجوان عالم دین طلباء کرام، آپ اور ہم پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت غیر مترکبہ عطا فرمائی ہے، جس کی صورت سندی و مرشدی و استادی و استاد العلماء، متکلم اسلام، ترجمان اہل سنت والجماعت، ترجمان علماء دیوبند، وسیلتنا الی اللہ تعالی حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں وہ ہستی عطا فرمائی ہے جس کو اگر مناظرے کے میدان میں دیکھنا ہو تو سب سے بڑا مناظر رئیس المناظرین نظر آتا ہے، اگر اس کو فقاہت کے میدان میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا فقیہ نظر آتا ہے، اگر اس کو درسگاہ کے میدان میں دیکھا جائے تو سب سے بڑا مدرس نظر آتا ہے۔ اسی طرح جس میدان میں بھی آپ دیکھو گے، اگر جہاد کے میدان میں دیکھو گے تو سب سے بڑا مجاہد کبیر نظر آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے خطابت کے انداز دیکھنا ہو تو سب سے بڑا خطیب نظر آئے گا۔ استاد محترم کی مزاج وہی مزاج ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو مزاج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ امت کو افراد مہیا کرو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے وہ کام کیا جو بعد میں علماء نہ کر سکے۔ اسی طرح علامہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بھی یہی تھا کہ امت مسلمہ کو افراد دو، کہ وہ دین میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرے۔ تو علامہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عرب نے پوچھا، شیخ آپ کی تصنیف ہم نے نہیں دیکھی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میدان میں ہمارے تصنیف دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا ہم نے تو نہیں دیکھی۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سیاست کے میدان میں میرے تصنیف دیکھنا ہو تو علامہ عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو، اسی طرح اگر تصوف کے میدان میں
میری کوئی تصنیف دیکھنا ہو تو مولانا اشرف علی تانوی کو دیکھ لو، حسن و تدبر میں دیکھنا ہو تو حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو دیکھ لو۔ اسی طرح اس نے اپنے شاگردوں کا تذکرہ فرمایا۔ اگر استاد محترم سے کوئی پوچھے، اگرچہ اس کے بین الدفتین کتاب بھی موجود ہے، لیکن استاد محترم سے اگر کوئی پوچھے آپ کی تصنیف تو ہم نے نہیں دیکھی، تو استاد محترم بزبان حال یہ فرمائیں گے آپ کون سے میدان میں میرے تصنیف دیکھنا چاہتے ہیں۔ رد فتن پہ میری کتاب دیکھنا ہو تو مفتی شبیر الحنفی کو دیکھ لے، مولانا عاطف معاویہ کو دیکھ لے، اسی طرح مولانا ابو ایوب قادری کو دیکھ لے، مفتی عبدالواحد قریشی کو دیکھ لے، اس طرح مفتی عبدالقدوس گجر صاحب کو دیکھ لے۔ استاد محترم نے بھی امت مسلمہ کو افراد عطا فرمائے۔ تو استاد محترم کی مزاج وہی ہے جو علامہ شیخ الہند رحمہ اللہ کا مزاج تھا۔ علامہ شیخ الہند رحمہ اللہ کا مزاج یہ تھا تحریک بھی ہو، خانقاہ بھی ہو، اسی طرح درسگاہ بھی ہو۔ تو استاد محترم نے اپنے مرکز میں تحریک بھی چلائی ہے، خانقاہ بھی رکھی ہے، درسگاہ کا میدان بھی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا استاد مرشد عطا فرمایا ہے کہ اس نے یہ تینوں کام تحریک، خانقاہ، درسگاہ اکابرین کے طرز پر شروع کیا ہے۔ تو ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ تو میرے عزیز طلباء کرام، استاد محترم کا یہ احسان ہے، میں خود بھی سبق پڑھنے کے لیے آیا تھا تو استاد محترم نے فرمایا آج آپ بھی سبق پڑھا لیں۔ تو استاد محترم کے حکم سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ کے ساتھ کچھ مذاکرات ہو جائے۔ تو آج کا مسئلہ ہے توسل۔ توسل کے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے 5 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، توسل کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، توسل کی اقسام کتنی ہے؟ نمبر 3، توسل میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ نمبر 4، اس پہ اہل سنت والجماعت کی دلائل کیا ہے؟ نمبر 5، اس پر ہونے والے اعتراضات، شکوک و شبہات کی جوابات کیا ہیں؟ اگر آپ کو یہ 5 چیزیں یاد ہو جائے گی تو پورا فائل آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ د توسل مسئلے نہ اڑان دے، د پنزو خبر یادول ضروری دی۔ نمبر 1، توسل معنی صدا۔ نمبر 2، توسل اقسام سودی۔ نمبر 3، توسل باندے د اہل سنت والجماعت مسلک مذہب صدے۔ نمبر 4، د اہل سنت والجماعت پدے باندے دلائل صدی۔ نمبر 5، پدے باندے جکم اعتراضات، شکوک و شبہات تی دائی جوابات صدی۔ نمبر 1، توسل کا معنی کیا ہے؟ آپ بولیے توسل کا معنی۔ نمبر 2، توسل کی اقسام۔ نمبر 3، اہل سنت والجماعت کا مسلک۔ نمبر 4، اہل سنت والجماعت کی دلائل۔ نمبر 5، اگر آپ کو یہ 5 باتیں یاد ہو جائے تو پورا فائل انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا۔ نمبر 1، توسل کا معنی کیا ہے؟ ابن الاثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب النہایہ میں جلد 5 صفحہ 402 پر فرماتے ہیں الوسیلۃ ہی فی الاصل ما یتوسل بہ الی الشیء ویتقرب بہ۔ توسل دراصل اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اپنے مقصود تک پہنچا جائے اور اس کے قریب ہو جائے، اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ اسی طرح مصباح اللغات صفحہ نمبر 946 پہ مصباح اللغات میں موجود ہے توسل کا لغوی معنی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ۔ نمبر 3، حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات حکیم الامت جلد 25 صفحہ 123 پر فرماتے ہیں توسل لغت میں تقرب اور نزدیکی کو کہتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کا قرب حاصل کرو۔ توسل کا معنی ہے ذریعہ، یعنی اس ذریعے کی وجہ سے، اس ذریعے کے وجہ سے یا اس ذریعے کے وجہ سے اگر آپ کسی چیز تک پہنچا جائے، کسی چیز کے ذریعے سے اس مقصود تک پہنچا جائے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ نمبر 2، توسل کی اقسام۔
توسل کی اقسام میں سے نمبر 1 توسل بالدعا ہے، نمبر 2 توسل بالاعمال، نمبر 3 توسل بالذوات۔ اس کی اگر تفصیل کی جائے تو قسمیں 6 بنتی ہے، اگر اجمالی بیان کرے تو قسمیں 3 بنتی ہے۔ نمبر 1 توسل بالدعا، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحی الموجود، کسی زندہ آدمی کی وسیلے سے کسی زندہ آدمی سے دعا کرانا، یہ اس کو توسل بالدعا کہتے ہیں۔ فتقول یا شیخ ادعو اللہ لی، اللہ سے میرے لیے دعا کریں، میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کو کہتے ہیں توسل بالدعا۔ نمبر 2 توسل بالاعمال، توسل بالاعمال کسی نیک اعمال کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، هو التقرب الی اللہ تعالی، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، بطاعتہ چاہے اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے ہو، وبعبادتہ چاہے عبادت کے ذریعے سے ہو، واتباع انبیائہ ورسلہ یا انبیاء رسول کے اتباع کے ذریعے سے ہو۔ اسی طرح وبکل عمل یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا جو اللہ علیہ وسلم وبأحد من الاولیاء العظام جائز بأن يكون السؤال من اللہ تعالی ويتوسل بولیہ ونبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امداد الفتاوی جلد 6 صفحہ 327۔ توسل بالذات کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگے اور وسیلے میں نبی کی ذات کو یا ولی یا کسی مقرب بندے کی ذات کو پیش کرے کہ اللہ اس کے ذریعے سے میرا یہ کام کر دے۔ طریقہ یہ ہوگا بأن یکون السؤال من اللہ تعالی، مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے اور وسیلے میں حضور علیہ السلام یا کسی ولی کو پیش کرنا ہے۔ تو توسل کی یہ 3 قسمیں ہوئی۔ اس کی اگر تفصیل کی جائے تو قسمیں 6 بنتی ہے۔ نمبر 1 توسل بالاعمال، یہ ایک ہی قسم پر ہے، یعنی حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز وغیرہ کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ نمبر 2 توسل بالدعا، توسل بالدعا کی پہلی قسم کسی نیک زندہ آدمی سے دعا کرانا، دعا کی درخواست کرنا۔ نمبر 2 توسل عند القبور، اللہ والے کی قبر پہ جا کے یہ کہنا کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، جس کو استشفاء کہتے ہیں۔ تو توسل بالاعمال 1، نمبر 2 توسل بالدعا عند القبور، نمبر 3 توسل بدعاء الحی، یہ 3 قسمیں ہوئی۔ نمبر 4 توسل بالذات، توسل بالذات پھر 3 قسم پر ہے۔ قبل خلقہ، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کا محبوب دنیا میں نہ آیا ہو، اس کے وسیلے سے دعا کرنا۔ نمبر 2 وہ اللہ کا محبوب دنیا میں آیا ہو، بعد خلقہ فی مدت حیاتہ فی الدنیا، وہ اللہ کا مقرب بندہ دنیا میں آیا ہو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ نمبر 6 وہ اللہ کا محبوب بعد وفاتہ فی مدت البرزخ، اس کی وفات کے بعد جب دنیا سے چلا جائے اس کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ یہ توسل بالذوات کی 3 قسمیں ہوئے، ٹوٹل 6 قسمیں بنتی ہے۔ توسل کچرے اجمالی طور باندھے گورے نو قسموں نے 3 جوڑے گی، کچرے تفصیلی طور باندھے گورے نو قسموں نے 6 جوڑے گی۔ نمبر 1 توسل بالدعا، یو بزرگ تورشی آتوے زمادہ پارد اللہ تعالیٰ نہ دعا اغاڑا، یہ تا توسل بالدعا ویلے کی گی۔ نمبر 2 توسل بالاعمال، خپل عمل پیش کول پا وسیلہ کہ اللہ تعالیٰ تا چھے اے اللہ زما دا عمل تا تا محبوبی، ددے پا وسیلی سرا، ددے پا برکت سرا، ددے پا واسطے سرا زما دا کارو کے، دیتا توسل بالاعمال ویلے کی گی۔ نمبر 3 توسل بالذات، توسل بالذات دا مانا چھے اے اللہ دا فلان کے بندہ دا تا تا ڈیر محبوب دے،
ددپ واسطے سرا ددپ برکت سرا ددپ وسیلے سرا زمادہ کارو کے دے دا توسل بالذات ویلے کی گی ددے تفصیلی طور باندھے شپق اقسام دی۔ نمبر 1 توسل بالاعمال دا اعمالو پا ذریعے سرا اللہ تعالیٰ نا دعا غستل۔ نمبر 2 توسل بالدعا، توسل بالدعا دا مانا یو بزرگ تورشی اغتوی زمادہ پر دعاو کا اغا جوندیوی۔ نمبر 2 توسل عند القبور، اغا دا اللہ محبوب بندہ دنیا نا لاڑشی دا قبر تا حاضر شے اغتوی زمادہ پر دا اللہ تعالیٰ نا دعاو غڑا دیتا استشفاء ویلے کی گی۔ نمبر 4 توسل بالذات، اللہ تعالیٰ محبوب دنیا تلا نوی راغلے داغا پا ذریعے سر اللہ تعالیٰ نا دعا غستل۔ نمبر 5 اللہ محبوب بندہ دنیا تراشی او داغا پا ذریعے سر دعا غستل۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ محبوب بندہ دنیا نا لاڑشی داغے پا ذریعے سر اللہ تعالیٰ نا دعا غستل داغا پا برکت سرا داغا پا وسیلے سرا دیتا توسل بالذات ویلے کی گی۔ نو ٹوٹل شپق اقسام جوڑی گی دے۔ نمبر 3 اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے؟ اس سے پہلے ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ گاڑی میں جا رہے تھے تو مماتی کے جو شیخ تھے مماتیوں کے، اس سے پوچھا کہ آپ نے تو بڑا کام کیا ہے، شرک کا رد کیا ہے، آپ کی برکت سے شرک رسومات اور بدعات ختم ہوئے، تو بہت خوش ہوا۔ کہتے جی ہاں ہماری برکت سے، یعنی ہماری وجہ سے، اس نے تو برکت کا لفظ نہیں بولا، اس نے کہا ہماری وجہ سے شرک رسومات و بدعات ختم ہوئے۔ تو ہمارے شیخ نے فرمایا کہ آپ اپنی برکت تو مانتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی برکت کو نہیں مانتے۔ تو بعض لوگ اپنے آپ کو حاجی تو کہتے ہیں کہ میں حاجی ہوں، حج پہ اعتماد بھی کرتا ہے، حج کو وسیلے میں بھی پیش کرتا ہے۔ اسی طرح نمازی اپنے آپ کو نمازی کہتا ہے، نماز پہ اعتماد بھی کرتا ہے اور وسیلے میں بھی پیش کرتا ہے۔ اسی طرح اگر روزہ دار اپنے آپ کو صائم کہتا ہے تو روزے پہ اعتماد کر کے کہتا ہے اور وسیلے میں پیش کرتا ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کی ذات پہ اعتماد نہیں کرتے۔ ہم الحمدللہ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات پر اعتماد بھی کرتے ہیں، وسیلے میں بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس میں اہل سنت والجماعت کا مذہب، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے عقد الجید بر مسئلہ تقلید، دوسری کتاب ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی الانصاف۔ اس میں فرماتے ہیں آج کے دور میں اہل سنت والجماعت کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 احناف، نمبر 2 شوافع، نمبر 3 مالکیہ، نمبر 4 حنابلہ۔ اتباعها اتباعا لسواد الاعظم، اگر ان کی اتباع کرو گے تو سواد اعظم اہل سنت والجماعت میں شامل رہو گے، اگر ان سے والخروج عنها خروجا عن السواد الاعظم، اگر ان کی اتباع نہیں کرو گے تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاؤ گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مسلک اہل سنت والجماعت میں سے احناف کیا کہتے ہیں، اسی طرح شوافع کیا کہتے ہیں، اور حنابلہ کیا کہتے ہیں، مالکیہ کیا کہتے ہیں۔ نمبر 1 احناف دیکھ لیں۔ امام کمال الدین محمد بن عبد الوہاب المتوفی 681 ہجری، وہ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ مُتَوَسِّلًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِحَضْرَةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کمال الدین رحمہ اللہ شرفۃ القدیر جلد 3 صفحہ 169 پر فرماتے ہیں کتاب الحج المقصد الثالث فی زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں فرماتے ہیں مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے اور وسیلے میں حضور علیہ السلام کو پیش کرنا ہے۔ نمبر 2 شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1176 ہجری، وہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں جلد 2 صفحہ 6 پر ومن ادب الدعاء تقدیم الثناء علی اللہ تعالی، دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، والتوسل بنبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کی نبی کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ جی یہ کیوں؟
پھر فرماتے ہیں لیستجاب، تاکہ قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کو پیش کرے، اس کے بعد اپنی حاجت کو مانگے، لیستجاب، تاکہ قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ نمبر 3، مشہور حنفی عالم ہے امام احمد بن محمد الطحطاوی الحنفی، المتوفى 1231 ہجری۔ وہ فرماتے ہیں ذکر بعض العارفین ان الادب فی التوسل ان یتوسل بالصاحبین الی الرسول الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثم به الی حضرت الحق جل جلالہ۔ دعا کی آداب میں سے یہ ہے، توسل کی آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے صاحبین کا وسیلہ لے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تیسرے نمبر پر ثم به الی حضرت الحق جل جلالہ، تیسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ تو یہ احناف کی مسالک میں سے چند حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح علماء دیوبند میں سے حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ بوادر النوادر صفحہ 708 پر فرماتے ہیں والثالث دعاء اللہ ببرکت ھذا المخلوق المقبول، کسی مقبول مخلوق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ تو یہ توسل کی تیسری قسم ہے۔ وہ فرماتے ہیں والثالث، کسی ذات کا وسیلہ دے کر، تیسری قسم یہ ہے دعاء اللہ ببرکت ھذا المخلوق، کسی مقبول مخلوق کا ذریعے سے، کسی مقبول مخلوق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ وَهَذَا قَدْ جَوَّزَهُ الْجُمْهُورُ، اور اس کی اجازت جمہور نے دی ہے۔ تو احناف میں سے 4 حوالے ہو گئے۔ اسی طرح علماء دیوبند کا اجماعی حوالہ ہے، اس میں سوال تیسرا اور چوتھے نمبر سوال ہے المحند علی المفند صفحہ 36 اور 37 پر۔ وہ فرماتے اہل الرجل، کیا آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ جائز ہے؟ نمبر 2، کیا آپ کے نزدیک سلف الصالحین اولیاء اللہ شہداء اور صدیقین کا وسیلہ لے کر ان کے وفات کے بعد کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب فرماتے ہیں عندنا وعند مشائخنا، ہمارے اور ہمارے اکابرین کے نزدیک یہ جائز ہے۔ تو احناف کے 5 حوالہ جات ہوئے۔ احناف کے نزدیک بھی توسل بالذات یہ جائز ہے۔ نمبر 2، مالکیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک والے اس میں کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے مشہور عالم ہے محمد بن محمد جو مشہور ابن الحاج رحمہ اللہ کے نام سے مشہور مالکی امام ہے۔ 737 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بل یبدأ بالتوسل الی اللہ تعالی بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا شروع کرے توسل سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجت کو مانگے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وسیلے کے طور پر پیش کرے۔ تو احناف بھی اس کے قائل ہے اور مالکیہ بھی اس کے قائل ہے۔ نمبر 3، شوافع کو دیکھ لے، امام محمد بن ادریس رحمہ اللہ المتوفى 204 ہجری، وہ فرماتے ہیں انی لاتبرک بابی حنیفہ، میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات تو بہت بڑی ہے، میں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی برکت حاصل کرنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ احناف بھی قائل ہے، مالکیہ بھی قائل ہے، شوافع بھی قائل ہے۔ شوافع کے ایک بڑا امام جو محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، امام نووی الشافعی رحمہ اللہ المتوفى 676 ہجری، وہ فرماتے ہیں وَيَتَوَسَّلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وسیلے میں اپنے ذات کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے ذات کے حق کے لیے دعا کرے، اس میں اللہ کے نبی کو وسیلے میں پیش کرے، اللہ جل شانہ کو۔ تو یہ دعا کے آداب اور مستحبات میں سے ہیں۔ امام نووی الشافعی رحمہ اللہ بھی اس بات کے قائل ہے۔ علامہ تقی الدین السبکی الشافعی رحمہ اللہ المتوفى 756 ہجری، وہ فرماتے ہیں ان التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز فی کل حال، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وسیلے میں پیش کرنا ہر حال میں جائز ہے۔ نمبر 1، قبل خلقہ، پیدائش سے پہلے۔ نمبر 2، بعد خلقہ فی مدت حیاتی فی دنیا۔ نمبر 2، دنیا میں آ جائے تب بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وسیلے میں لے کر
پیش کرنا یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 3 بعد موتی ہی، موت کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بھی جائز ہے۔ شفاء السقام للسبکی صفحہ 358۔ اسی طرح نمبر 4 حنابلہ کا سب سے بڑا امام ابو الحسن علی بن سلیمان الدمشقی الحنبلی المتوفى 885 ہجری، وہ فرماتے ہیں وَمِنْهَا يَجُوزُ التَّوَسُّلُ بِالرَّجُلِ الصَّالِحِ، وہ فرماتے ہیں توسل رجل صالح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ علی الصحیح من المذہب، یہ صحیح قول ہے۔ وقیل یستحب، عباس فرماتے ہیں یہ مستحب ہے۔ اسی طرح منصور بن یونس الحنبلی المتوفى 1051 ہجری کشاف القناع جلد 2 صفحہ 68 پہ فرماتے ہیں لا بأس بالتوسل فی الاستسقاء بالشیوخ والعلماء المتقین، کہ اللہ رب العزت سے جب استسقاء کی دعا کرنی ہو تو اس میں علماء متقین اور شیوخ کا وسیلہ لے کر مانگنا یہ جائز ہے۔ تو اہل سنت والجماعت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 احناف، نمبر 2 مالکیہ، نمبر 3 شوافع، نمبر 4 حنابلہ۔ تو ان چاروں کو ہم نے دیکھا، وہ فرماتے اتباعها اتباعا للسواد الاعظم، جو ان کی اتباع کرے گا وہ اہل سنت والجماعت میں شامل رہے گا، اور جو ان کا اتباع نہیں کرے گا وہ ان سے خارج، انہیں اس میں شمار نہیں ہوگا، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا۔ تو اب چاروں کے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ نمبر 1 احناف، نمبر 2 مالکیہ، نمبر 3 شوافع، نمبر 4 حنابلہ۔ تو یہ چاروں اس کے قائل ہے کہ توسل بالذات یہ جائز ہے۔ مذہب اہل بدعت کا اس میں مذہب کیا ہے؟ اہل بدعت کے نزدیک توسل 2 قسم پر ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 شرک۔ نمبر 1 جائز، نمبر 2 ناجائز۔ نمبر 1 شرعیہ، نمبر 2 غیر شرعیہ۔ جو ان کے نزدیک ایمان ہے وہ توسل بالدعا، توسل بالاعمال ہے۔ جو ان کے نزدیک جائز ہے وہ توسل بالاعمال، توسل بالدعا ہے۔ جو ان کے نزدیک شرعیہ ہے وہ توسل بالاعمال، توسل بالدعا ہے۔ اور جو ان کے نزدیک شرک، جو ان کے نزدیک ناجائز غیر شرعیہ، وہ توسل بالذوات ہے۔ بعض حوالہ جات ان کی یہ ہیں، لکھتے کسی فوت شدہ نبی یا ولی کا وسیلہ دینا جائز نہیں کیونکہ یہ عمل صالح نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی عمل صالح کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ جائز ہے، اور بالذات کا وسیلہ، کسی فضیلت والے ذات کا وسیلہ لے کر دعا کرنا یہ ان کے ہاں ناجائز ہے۔ مماتی حضرات میں سے عطا اللہ بندیلوی صاحب لکھتے ہیں اسلام میں وسیلے کا کوئی ثبوت نہیں، نہ اس پر کسی صحابی کا عمل ہے، نہ اس میں قرآن اور حدیث میں سے کوئی آیت یا حدیث موجود نہیں ہے۔ تو ان کے حوالہ جات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ توسل کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ہے، اور توسل کا ثبوت احادیث مبارکہ سے بھی ہے، اور توسل کا ثبوت اجماع سے بھی ہے۔ توسل کا ثبوت حدیث سے، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور اجماع سے بھی یہ ثابت ہے، اور عقل اور نقل دونوں سے ثابت ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ سے ثبوت، قرآن مجید کی آیت ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہود مدینہ اور یہود خیبر جب یہ لڑتے تھے بنو غطفان اور بنو اسد اور غدرہ کے خلاف تو شکست کھاتے تھے اور مغلوب ہو جاتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم ہر وقت مغلوب اور شکست کھاتے ہیں تو انہوں نے اپنے کتاب کی طرف رجوع کیا، اور اسی طرح انہوں نے اپنے دانشمندوں کی طرف رجوع کیا۔ تو انہوں نے آخر بہت سوچ اور بچار کے بعد، تدبر کے بعد، انہوں نے اپنے سپاہیوں کو یہ دعات ترغیب دی کہ یہ دعات جنگ سے پہلے پڑھا کرے۔ تفسیر
عزیز میں بھی یہ موجود ہے، جلد 2 صفحہ 581 پر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی الذی وعدتنا، وہ نبی جس کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان، ہم اس نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں جس کو تو بھیجے گا ہمارے لیے آخر الزمان میں، اس کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتے ہیں۔ تفسیر عزیز میں بھی یہ موجود ہے، اسی طرح روح المعانی جلد 1 صفحہ 320 پر بھی موجود ہے، اسی طرح شاہ ابو محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ المتوفہ 1336 ہجری تفسیر حقانی جلد 1 صفحہ 510 پر بھی موجود ہے، اسی طرح شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معرف القرآن جلد 1 صفحہ 233 پر بھی موجود ہے۔ تو اس پر وہ حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ ایسے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یہود کا طریقہ ہے، ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہود کا طریقہ ہے۔ تو جواب ہم دیتے ہیں کہ اصول فقہ کی مشہور کتاب نور الانوار ملا جیون رحمہ اللہ نے لکھا ہے، نور الانوار صفحہ 227 پر، شرائع من قبلنا شریعتنا ما لم تنسخ، جب تک ما قبل شریعت منسوخ نہ ہوئی ہو اور بلا تردید نقل کی جائے وہ ہماری شریعت شمار کی جاتی ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ توسل بالاعمال پر آپ کے ساتھ دلیل کیا ہے تو وہ دلیل میں پیش کریں گے بنو اسرائیل کا واقعہ، جو 3 آدمی تھے، جا رہے تھے، راستے میں بارش شروع ہوئی تو وہ غار کے اندر چلے گئے۔ جب غار کے اندر چلے گئے تو انہوں نے جب دیکھا کہ غار کے منہ میں چٹان آئی ہے، غار بند ہے، تو انہوں نے اپنے اعمال کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کہ اللہ اگر ہمارے یہ اعمال آپ کے لیے ہے تو ہم سے یہ چٹان ہٹا دے اور غار کی منہ کھول لے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ عذاب ہٹایا۔ تو ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تو صحابہ کا عمل بھی نہیں ہے، حضور علیہ السلام کا عمل بھی نہیں ہے، یہ بھی تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، تو توسل بالاعمال بھی تو بنی اسرائیل کا طریقہ ہوا۔ تو جواب فرماتے ہیں کہ جو ما قبل شریعت بلا تردید نقل کی جائے وہ ہماری شریعت سمجھی جاتی ہے۔ تو ہم جواباً کہتے ہیں کہ احادیث میں آ جائے حضور علیہ السلام بلا تردید ذکر کرے وہ ہماری شریعت ہوتی ہے، اسی طرح قرآن میں آئے اور بلا تردید ذکر کی جائے وہ بھی ہماری شریعت ہوا کرتی ہے۔ نمبر 2، احادیث مبارکہ سے توسل کا ثبوت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، صحیح البخاری جلد 1 صفحہ 137 پر فرماتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط کا زمانہ آیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ فرماتے اللہم انا کننا نتوسل الیکا اللہم انا کننا نتوسل الیکا بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم نبی کی وسیلے اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے بارش طلب کرتے تھے تو ہم سیراب ہو جاتے تھے، آپ ہم پر بارش برساتے تھے۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے ہم نبی علیہ السلام کا وسیلہ لے کر آپ سے دعا مانگتے تھے، آج کے بعد اس وقت کے بعد اب تک اس کے بعد ہم نبی علیہ السلام کے چچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لے کر آپ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں اسے تو وسیلہ بالاحیاء تو جائز نظر آتا ہے، لیکن وسیلہ بالاموات کا تو اس میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر وسیلہ بالاموات کا ثبوت ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ لے کر دعا مانگتے۔ تو ہم جواباً یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پہلے دے دیتے، اس کے بعد وہ فرماتے اس وقت تک اب تک، یہ جملہ جو کہہ رہا ہے
اللہم انا کننا، اس کے بارے میں آتا ہے، ہمارا کابرین نے لکھا ہے جب صحابی یہ فرمائے کننا نفعل کذا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب تک ہم یہ کام کرتے تھے، اس وقت کے بعد جو چند سیکنڈ کا ہے اس کے بعد ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا اللہم انا نتوسل الیک بعم نبینا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا مقصود سمجھتے تھے، یہ بتانا مقصود تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ جائز ہے، اسی طرح غیر نبی کا وسیلہ لے کر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کے ذات سے برکت حاصل کرنا یہ درست ہے، باعث رحمت باعث ثواب ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے ذریعے سے وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے برکت حاصل کرنا، دعا کرنا یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 3، یہ بتانا مقصود تھا کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے تو رحمت اور برکت حاصل کی جاتی ہے، اور غیر انبیاء علیہم السلام کی ذات سے بھی برکت حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 4، انسانی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محسوسات کو دیکھتا ہے، موجودات کو دیکھتا ہے، مبصرات کو دیکھتا ہے۔ جب مبصر موجود اور محسوس ہو تو پھر یہ اس کو یا اس کے ذریعے سے مانگنا، اس کا ذریعہ استعمال کرنا یہ ان کی طبیعت کا تقاضا ہوتی ہے، اور اس سے اس کو اطمینان ملتی ہے۔ جیسے یہاں کوئی درود پڑھ لے، حضور علیہ السلام کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور بہت جلد بہت تیز رفتاری سے اللہ رب العزت کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہے وہ درود پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے روضے پر حاضری دینے کے لیے جا رہا ہو تو یہ شخص حضور علیہ السلام کے سلام اور درود کا اس شخص کو کہتے ہیں کہ میرا سلام اور درود پہنچا دے، حالانکہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس کو محسوسات اور انسانی طبیعت کا تقاضا محسوسات کی طرف زیادہ مائل ہے، اور اطمینان بھی زیادہ ملتی ہے انسان کو۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام تو وفات پا چکے تھے، حضور علیہ السلام کے بجائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ دے کر تاکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اطمینان آ جائے کہ یہ محسوس چیز محسوس ذات ہے، محسوس ہو رہی ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں موجود ہے، اور موجود کے ذریعے سے وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ اس پر بعض لوگ اعتراضات اور شبہات بھی پیش کرتے ہیں، اس میں سے ایک شبہ اور اس کا جواب ہدایہ میں آتا ہے، وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ فِي دُعَائِهِ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ أَوْ رُسُلِكَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ، کہ اپنے دعا میں بحق فلان کہنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ، کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کے حق کے ذریعے سے دعا کرنا یہ تو ہدایہ نے بھی مکروہ لکھا ہے۔ تو ہم جواباً فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا، ہم پر حق ہے نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بچانا، مومنوں کو نجات دینا۔ تو یہاں بھی تو حق استعمال ہوا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حق تفضیلی ہے نہ کہ حق وجوبی۔ تو توسل کے جاننے سے پہلے 5 باتیں اگر آپ کو یاد ہو جائے تو پورا فائل آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ نمبر 1 توسل کا معنی، نمبر 2 توسل کی اقسام، نمبر 3 اہل سنت والجماعت کا مذہب، نمبر 4 اس پر دلائل، نمبر 5 اس پر ہونے والے اعتراضات، شکوک و شبہات اور ان کے جوابات۔ اگر یہ 5 باتیں خلاصتاً آپ کو یاد ہو جائے تو پورا فائل انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گا۔
اور اس پر عقلی دلائل بھی ہے۔ عمل یہ فرع ہے اور عامل یہ اصل ہے۔ عمل نکلتا ہے عامل سے، اور جب فرع کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ جائز ہے، تو اصل کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ تو بطریق اولا جائز ہوگا۔ نمبر 2، عمل یہ نعمت خداوندی ہے، اور ذات پیغمبر یا ذات اولیاء علیہم السلام یہ نعمت خداوندی بھی ہے، اور اعمال بھی یہ بھی نعمت خداوندی ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات یہ نعمت خداوندی نعمت کبریٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اعمال کی نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے۔ جب نعمت خداوندی جو ادنا درجے کا ہو اس کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ جائز ہے، تو نبی علیہ السلام جو نعمت خداوندی نعمت کبریٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس کا وسیلہ لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ تو بطریق اولا جائز ہوگا۔ تو آپ کے سامنے میں نے توسل کا خلاصہ پیش کیا، توسل کا معنی، توسل کی اقسام، اہل سنت والجماعت کا مذہب، اس پر دلائل اور اس پر ہونے والے شکوک و شبہات کے جوابات۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی مسائل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔